بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص خان آپ کے چینل وقاص خان آفیشل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے آڈیو لیک سے متعلق۔ جو عابد زبیری سپریم کورٹ کے صدر ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور ان کی جانب سے جو درخواست لگائی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ آڈیو لیکس کے لیے جو بینچ بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ اس بینچ کو چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے نہیں بنایا گیا اور حکومت کی جانب سے اس میں اپنی مرضی کے جج تعینات کیے گئے ہیں۔ اس پر عدالت میں درخواست لگائی گئی تھی اور یہ اہم سماعت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی۔ سماعت 5 رکنی بینچ تھا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس نے کی، اور سماعت کے آغاز میں ہی کچھ گرما گرمی دیکھنے میں آئی۔ یہ گرما گرمی تھی وفاق کے نمائندے یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بیچ۔ آغاز کچھ یوں ہوا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا۔ یعنی یہ بہت سخت قسم کے دلائل تھے جو کہ منصور عثمان عوان نے جس سے آغاز کیا، اور اس پر چیف جسٹس صاحب بظاہر تو بڑے غصے میں دکھائی دیے، لیکن اس غصے کو پینے کے بعد انہوں نے اپنے ریمارکس کا آغاز کچھ یوں کیا کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ ہمارے اختیارات میں مداخلت کریں گے اور وہ بھی ہم سے پوچھے بغیر۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ ایک موقع پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس کے بعد یہ معاملہ سینئر پیونی جج کے پاس جانا چاہیے تھا یا ان کو سننا چاہیے تھا۔ اس پر چیف جسٹس مزید ریمارکس دیتے ہوئے بولے کہ بہت ہو گیا ہے اٹارنی جنرل صاحب، اب آپ بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ چیف جسٹس مقدمہ سنے، نہ یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت مرضی کا فورم جو ہے وہ چنے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 میں چیف جسٹس کی مشاورت سے کمیشن کی تعیناتی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ جو دلیل انہوں نے عدالت میں پیش کی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا ذکر تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 میں بھی نہیں، لیکن اس پر عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ 3 کیسوں میں حکومت نے ججز کو کمیشن نامزد کیا اور پھر نوٹیفیکیشن واپس لینے پڑے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج وہ اس درخواست کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، اٹارنی جنرل ان کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ججوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت سے معاملات پر، بہت سے مقدمات میں آپ سے فل کورٹ یا لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی۔ اٹارنی جنرل نے آرٹیکل 63A اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا حوالہ دیا، جس پر چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ آپ نے قانون جلد بازی میں بنایا۔ اگر ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو راستہ بتاتے۔ آپ نے ضمانت اور فیملی کیسز کو بھی اس قانون سازی کا حصہ بنا دیا۔ اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے کس کا مشورہ لیا تھا اس سارے معاملے پر؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت نفیس انسان ہیں اور بنیادی طور پر آپ کے موکل وفاقی حکومت کا احترام کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے سانے کا فائدہ یہ ہوا کہ عدلیہ پر جو تنقید ہوتی تھی اس سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ یعنی مختلف جماعتوں کی جانب سے 9 مئی سے پہلے جو تنقید ہوا کرتی تھی اس سے عدلیہ کو آزادی ملی اور وہ تنقید ختم ہو گئی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے۔ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی۔ یہاں پر چیف جسٹس اور جو ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، ان کے بیچ جو مکالمہ چل رہا تھا اور جو گرما گرم مکالمہ چل رہا تھا وہ اختتام پذیر ہوا، اور عابد زبیری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں عابد زبیری صاحب، ان کے وکیل کی جانب سے دلائل شروع کیا گیا۔ شعیب شاہین نے عدالت میں بتایا کہ
چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر انکوائری کمیشن نہیں بن سکتا۔ یہ اب دوسرا موقف آ گیا۔ ایک موقف یہ تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہ انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ چیف جسٹس کے بغیر کمیشن بن سکتے ہیں، جبکہ شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر انکوائری کمیشن نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی اجازت کے بغیر آڈیو ریکارڈنگ کرنا غیر قانونی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیکا اور سائبر کرائم ایکٹ یہ دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی حکومت نے نہیں کہا کہ آڈیو قانون کے تحت ریکارڈ کی گئی سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس کے ساتھ موجود تھے جسٹس منیب اختر صاحب۔ انہوں نے کمیشن کے حوالے سے کہا کہ کمیشن کے ٹرم آف ریفرنس میں نہیں لکھا کہ آڈیو قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کے فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے کہ آڈیو ٹیپس قانونی طریقہ کار کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی، لہٰذا یہاں پر آج اس جو مقدمہ تھا اس کے اختتام ہوا اور عدالت نے عندیہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جو وہاں پر موجود سینئر صحافی تھے ان کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا کہ لگتا یوں ہے کہ جو یہ مقدمہ عابد زبیری کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اس میں ہو سکتا ہے عابد زبیری کو کامیابی مل جائے، کچھ اشارے ایسے ملے ہیں۔ لہٰذا عابد زبیری کے جو وکیل تھے انہوں نے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں کہا کہ آڈیو ٹیپس جو ہیں یہ طریقہ کار جو ہے یہ غیر قانونی، اور اس حوالے سے گزشتہ کچھ فیصلے بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسری سائڈ کے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کے بغیر بھی کمیشن بن سکتے ہیں، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے تو انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا کہ بن سکتے ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ حوالے دیے۔ چیف جسٹس نے اس حوالے سے جو بل بنے اور خاص طور پر جو چیف جسٹس کے خلاف جو معاملہ ہوا اس پر بھی عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جلد بازی کی گئی ہے۔ اگر عدالت سے مشاورت لی ہوتی، مشورہ لیا ہوتا تو بہت کچھ اس میں بہتر ہوتا اور بہت سی غلطیاں جو دور ہو جاتی۔ اس سے چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس سے قبل بھی کمیشن بنتے رہے، مرضی کے بینچ بنتے رہے، لیکن وہ پھر واپس بھی حکومت کو لینے پڑے۔ لہٰذا یہ آج کی کارروائی تھی، اہم کیس ہے، اور اس کارروائی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی جانب سے مرضی کا جج تعینات کر کے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس نے آج آڈیو لیکس کی کچھ ٹرانسکرپٹس بھی جاری کی ہیں، جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی آڈیو لیکس کی ٹرانسکرپٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے صدر عابد زبیری ہیں ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہے جو کہ اپنی مرضی کا جج تعینات یا مرضی کے جج کے پاس کیس جانے کے حوالے سے ہے۔ تقریباً 4-5 آڈیو لیکس کے ٹرانسکرپٹس ہیں جو کہ آج جاری کر دیے گئے ہیں، پبلک کر دیے گئے ہیں، اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آتا ہے یا اس سے پہلے مزید آڈیو لیکس آتی ہیں۔ لہٰذا تب تک اجازت دیجیے، اگر اس کیس میں مزید اپڈیٹ آ جاتی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اگر کل آتی ہیں تو کل آپ کو بتاتے چلیں گے۔ ہم اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور کوئی چیز اگر سمجھنا آئے تو سوال ضرور کیجیے گا، جواب دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔